گزشتہ کچھ نشستوں میں ہم نے آپ سے ایک اہم مسئلے کے بارے میں آپ کے علمی افکار کو جاننے کے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی نسبت سے ایک بات کہی جاتی ہے، انہی کی کتابوں میں کچھ اور بھی عبارات ہیں، اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ۔ پس منظر کیا ہے بات کا؟ تنقید کرنے سے پہلے کہ کیا مراحل ہیں؟ 4 باتیں آپ نے بیان کی تھیں کہ جس پر تنقید ہو رہی ہے اس کا علمی قط، اس کی شخصیت کو دیکھیں گے، جو تنقید کر رہا ہے اس کے پرسپیکٹو کو دیکھیں گے، کس پس منظر میں بات کر رہا ہے، یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا پہلی دفعہ اس نے بات کی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی کر چکا ہے، اور سب سے اہم چیز کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ نتیجہ ہے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی تعبیر ہے تو وہ تعبیر زیر بحث آئے گی۔ پر راست آتا ہوں اس بات پر، جو کچھ آپ نے تمہید میں بتایا اس کو سامنے رکھ کے، ان اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اب آپ کی تنقید کیا ہے پورے کے پورے اس تصور شیخ پر جو ہمیں تصوف کی روایت میں ایک بنیاد کے طور پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے؟ میں اس وقت تصوف کے بارے میں تو کچھ عرض نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کے لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے۔ صرف اس تصور ہی تک اپنی بات محدود رکھوں گا۔ اس تصور کو ایک مرتبہ پھر اسی طرح دیکھ لیجئے جیسے اسے پیش کیا جاتا ہے، یعنی انسانوں کی اصلاح کرنی ہے۔ انسان اپنی جگہ ایک نفسیاتی وجود ہے، وہ خوگرے پیکرے محسوس ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ اس کو مجردات کی بنیاد پر کچھ حقائق سمجھائے جا سکیں اور پھر اس میں عملی تبدیلی بھی لائی جا سکے۔ اس کے لیے کچھ نفسیاتی معالج کا سا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ ایک شخص آپ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آ گیا ہے، جب تک آپ اس کو کسی شیخ کے ساتھ ارادت کے رشتے میں اس طرح نہیں باندھ دیتے جیسے کہ فطرت کے بنائے ہوئے رشتوں کے ساتھ انسان بندھا ہوا ہے، یعنی ماں کے ساتھ ایک تعلق میں بندھا ہوا ہے، باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اس سے بھی بلند تر ایک رشتہ پیدا کریں۔ وہ رشتہ ہے کہ جس کے وہ گویا اپنے آپ کو سپرد کر دے گا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم علاج معالجے کے موقع کے اوپر جب اعتماد کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے معالج کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ سپردگی جب تک اپنی آخری انتہا پر نہیں ہوگی، انسان کے اندر اس کے نفسیاتی وجود کی رعایت سے تبدیلیاں نہیں پیدا کی جا سکتی۔ یہ تصور ہے۔ اب اگر یہ تصور درست ہے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس میں بالکل درست بیٹھ بھی جاتا ہے۔ یہ کرنا ہے، مقصود بہت اچھا ہے، ہدف ایسا ہے کہ جس کی دادی دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ تک آدمی کو پہنچانا ہے، وہ براہ راست پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کوئی چارہ ہی اس کے سوا نہیں کہ اس کو اس سارے عمل سے گزارا جائے۔ یہ سارا عمل اس کی پوری شخصیت کو پہلے ایک ارتکاز دے گا، اور جب وہ اس ارتکاز کے لحاظ سے اپنے آپ کو سپردگی کے مقام پر لے آئے گا تو شیخ کی سپردگی کا یہ عمل پھر آہستہ آہستہ وہاں پہنچے گا کہ جس میں جا کے پھر وہ کہہ سکے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے وجود کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے، لیکن یہ مرحلہ مقصود نہیں ہے، یہ تو پہلا قدم ہے۔ اس پہلے قدم پر اس کو اوپر اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پر اگر اسے اس سے روکا جائے گا کہ وہ فلاں بات کیوں کر رہا ہے اور فلاں بات کیوں کر رہا ہے، اپنے شیخ کو یہ اہمیت کیوں دے رہا ہے، اور اس طرح کے خواب کیوں دیکھ رہا ہے، اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی اس کی زبان پر اس طرح کی باتیں کیوں ہیں، اگر اس کو پہلے ہی قدم پر روکا جائے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس ٹرانس میں وہ اس وقت ہے اور اس کو آنا چاہیے وہ تو اس سے نکل جائے گا۔ آپ کی ایک ڈانٹ، آپ کا توجہ دلانا، یہ اس کو وہاں سے نکال دے گا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے گا تو پھر وہی دنیا کے جمیلے، پھر وہی اس کے شب و روز، پھر اسی میں انسان کو جو نشیب و فراز درکار ہوتے ہیں، تو وہ تو اس راستے پر جا ہی نہیں سکے گا۔ یعنی یہ بات پوری بات ہے جس میں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی اگر توجہ نہیں دلا رہے، بیداری میں بھی بات کی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو توجہ دلانا مقصود نہیں ہے، یا اس بات کی توجیہ کر رہے ہیں کہ اس نے اگر ایسا کہا تو اس سے در حقیقت اس محبت ہی کا اظہار ہو رہا ہے جو وہ اپنے شیخ کے لیے رکھتا ہے۔ اس کے لفظوں پر نہیں جائیں گے، اس کے اندر جو چیز مضمر ہے اس پر نگاہ رکھیں گے تو اپنے اس تصور کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس پورے تصور پر گفتگو کرتے ہوئے
یہ عامیانہ لب و لہجہ ہے کہ گستاخی ہو گئی اور فلاں ہو گیا اور نیا کلمہ ایجاد ہو گیا. پہلے یہ دیکھ تو لیجئے یہ سب کس پس منظر میں کیا جا رہا ہے. اب اگر یہ پس منظر بالکل واضح ہو گیا ہے تو پھر ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے. وہ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ خدا کے دین کے لیے؟ یعنی اصلاح کر کے اپنے ہاں اچھی ملازمت کرانی ہے، خانقاہ میں خاکروبی کا کام دینا ہے، کوئی اور ذمہ داری ہے جو دنیا میں دے کے کسی مملکت کا صدر بنانا ہے؟ یعنی یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے اللہ کے دین پر کاربند کرنے کے لیے. اس سے تو انکار نہیں ہے. تو اب اللہ کے دین پر کاربند کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے کیا یہی طریقہ بتایا ہے؟ یعنی یہ طریقہ بتانا چاہیے نا. بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک نفسیاتی وجود ہے، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت لے کے آتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت آخری درجے میں پایہ تکمیل کو پہنچا کے جاتے ہیں. خود ہمارے ہاں جب وہ ہدایت پایہ تکمیل کو پہنچی تو اعلان کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ کا پیغمبر بھی دنیا میں موجود رہا، ان کو بھی اصلاح کرنی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بھی ہمارے سامنے ہے، سیدنا مسیح کی شخصیت بھی سامنے ہے. تو اس میں کیا یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ دین جو ہمیں پیغمبروں سے ملا ہے اس کے لیے یہ طریقہ انتہائی مضر ہے. یعنی اس سے اتنا شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو اب میں اس کی تفصیل کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ہمارے دین میں جو رشتہ قائم کیا گیا ہے، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، رشتے ہیں نا سارے، یہ جو رشتہ قائم کیا گیا ہے اور جو رشتہ پیغمبر جیسی ہستی کے ساتھ بھی قائم کیا گیا ہے، وہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے کہ وہ معلم ہے اور ہم متعلم ہیں. یعنی جس طرح ایک استاد سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سوالوں کا جواب دیتا ہے، مضمرات کو کھولتا ہے، پیغمبر بھی یہی کام کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا، اس سے پہلے دیکھیے خود قرآن نے کیا فرمایا. یعنی جب یہ بتایا کہ یہ پیغمبر دین لے کے آیا ہے تو اس میں کہا گیا کہ یعلمکم، یعنی تمہیں تعلیم دے گا. یہی کہا ہے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قانون کی تعلیم دے گا، یہ حکمت کی تعلیم دے گا. نتیجے کے طور پر بتایا گیا کہ جب تم اس تعلیم کو اختیار کرو گے تو اس سے تمہیں پاکیزگی حاصل ہوگی، تو اس طرح یہ تمہارا تزکیہ کر دے گا، یہ بتایا گیا. تو معلم کا تعلق ہے جو قائم کیا گیا ہے ہمارے ساتھ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یہ کہا کہ بعثت معلما. تو معلم کا تعلق یہی آپ کو سیدنا مسیح کے حواریوں میں نظر آتا ہے. وہاں تو ترجمہ کرنے والوں نے ٹھیک ترجمہ کیا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا. تو ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم کیا گیا ہے. ہمارے دین میں یعنی انبیاء کے دین میں زندہ اور بیدار انسانوں کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ ایک امتحان میں ڈالے گئے ہیں. اس امتحان سے انہیں اٹھایا نہیں جاتا، یعنی کوئی چیز بھی ایسی اختیار نہیں کی جاتی کہ اس سے انہیں اٹھا لینا ہے. اس کے اندر رکھ کر انہیں تعلیم دی جاتی ہے. یہاں اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اندر اس علم کا رسوخ پیدا کرنا، اس کے مضمرات کو کھولنا، اس میں معلم ایک استاد کی حیثیت سے مدد کرتا ہے. یہ سارا عمل بھی خود انسان کرتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے پیغمبروں کے ہاں آپ کو اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ادنا تاثر بھی نہیں ملتا. نہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کو مراقبے کراتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ ریاستیں کراتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ اس طرح کے امتحان لیتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی آپ پورے حدیث کے ذخیرے کو پڑھ جائیے، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا کوئی امتحان لیا ہے؟ چلیے یہاں تو ایک امتحان رسول اللہ کے معاملے میں لیا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لے لیا جاتا، کبھی لیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی پوری سرگزشت ہمارے سامنے ہے. قرآن پیغمبروں کی سرگزشت بھی سناتا ہے. بائبل ایک تاریخ ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے پیغمبر آگے کیسے بات کرتے ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر
یہ بیدار کرنے کا کام یا یہ توجہ دلانے کا کام یا یہ تعلق پیدا کرنے کا کام، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ انذار ہے، خبردار کرنا، جھنجھوڑنا، ہیمر کرنا، یعنی یہاں جگایا جاتا ہے نہ کہ سلایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے۔ اور جہاں دنیا میں انسان کھڑا ہے وہیں کھڑا کر کے اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ نہیں، یوں نہیں ہے کہ تم نے بچوں کو چھوڑ دینا ہے، بیوی کو چھوڑ دینا ہے، زندگی کی تقاضا ختم کر دینی ہے، اپنی صلاحیتوں کے ظہور پر پابندی لگا دینی ہے، جبلتوں کی نفی کر دینی ہے، نفس کو تم نے مارنا ہے، کچھ نہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کرنی، اور اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ تدریجی عمل ہے جس سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تو اس بدو کو بھی کھڑا کر کے یہ نہیں کہا جاتا کہ آؤ تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر عقیدت اور محبت کیسے پیدا کرنی ہے۔ خدا کے رسول کے معاملے میں اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو ادب اور احترام کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح کا کوئی ایک تقاضا بھی آپ نہیں دیکھ سکتے کہ بیان کیا گیا، کوئی ایک تقاضا بھی نہیں، یعنی ساری جگہوں میں پڑھ لیجیے۔ ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا، ان کے فیصلے کو مانا جائے گا، ان کے معاملے میں آواز بھی بلند نہیں کی جائے گی، یعنی ادب کے، احترام کے، پیغمبر کو پیغمبر ماننے کے بعد جو اہمیت دینی چاہیے وہ بیان ہو رہی ہے تمام تر۔ اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ محض محمد بن عبداللہ نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ اور وہ دعوت بھی پہلے دن سے جس چیز کی دیتے ہیں، وہ دعوت کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری بات مانو، یعنی یہ دو لفظ اختیار کرتے ہیں، یا کبھی تقوی کی جگہ کہہ دیتے ہیں کہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے بندے بن کر رہو اور میری بات مانو۔ میری بات مانو یعنی جو میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا ہوں وہ خدا کا پیغام ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ سارا عمل کہ انسان کو ایک نفسیاتی وجود کے طور پر لے کر ایک نفسیاتی معالج کی طرح اس کو پہلے ایک خاص طرح کے ارتکاز توجہ کے مقام پر لانا ہے، اس کی توجہات کا مرکز کسی شخص کو بنانا ہے، اس کے ساتھ ارادت پیدا کرنی ہے، ارادت کو عقیدت تک لے جانا ہے، یہاں تک لے جانا ہے کہ وہ اس کے خواب دیکھے اور ان سے اٹھ کر بھی اس کی رسالت کا کلمہ پڑھے۔ یہ ہمارے دین کے اندر نہ پہلے قدم پر گوارا ہے نہ آخری قدم پر گوارا ہے، سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی یہ طریقہ ہی نہیں اختیار کیا گیا، اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اس میں کسی نوعیت کا کوئی جبر روا نہیں رکھا، اور اس طرح سے کوئی نشہ پلا کے گرانے کے طریقے بھی اختیار نہیں کیے، کچھ بھی نہیں ان میں۔ یعنی تم نے بیدار زندہ انسانوں کو خبردار کرنا ہے، وہ اٹھیں گے، ان کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ان کا کام ہے کہ وہ سچی طلب پیدا کریں، ان کا کام ہے کہ وہ آ کے سیکھیں۔ جب وہ سیکھیں اور سیکھنا چاہیں تو آپ کا کام سکھانا ہے، جس طرح کہ ایک معلم سکھاتا ہے۔ تو یہ تعلق ہے جو وہاں پیدا کیا گیا ہے، یعنی سرے سے وہ منصب جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ پیر، مرشد، شیخ، یہ الفاظ کبھی آپ نے پیغمبروں کے ہاں بھی دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں ہدایت کے لحاظ سے، دعوت لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ دعوت لے کے اٹھے ہیں۔ تو آپ پڑھیے مسند احمد بن حنبل میں اپنے قریب ترین اعزاء کو بلا کے دعوت دے رہے ہیں، تو وہاں جو الفاظ ہیں یعنی پیغمبر کی حیثیت سے تو اطاعت کا مطالبہ ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، لیکن دعوت کی جد و جہد میں میرے ساتھی بننے کے لیے کیا ہے؟ ان یکون اخی و صاحبی، کون میرا دوست بنتا ہے، میرا ساتھی بنتا ہے، میرا بھائی بنتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں یا جنہوں نے آپ کی دعوت میں آپ کی نصرت کی ہے، وہ کون ہیں؟ وہ مرید نہیں ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ وہاں حواری ہے، یہاں صحابہ ہیں۔ وہاں ہدایت کے پہلو سے لفظ استعمال کیا ہے شاگرد کا، یعنی معلم کے مقابل میں متعلم، اور یہاں پر جب دعوت کے لیے ساتھ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میری بیعت کرو تاکہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے تم اس دعوت کے کام میں، انذار کے کام میں میرے ساتھی بنو، تو ان یکون اخی و صاحب، یہی کہا ہے نا۔ خود صحابہ کرام بھی جب ذاتی تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو
تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوست، خلیل، اخی. اور اسی طرح سے جو لفظ ان کے لیے علامت بن گیا، یعنی آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ساتھی. تو اس وجہ سے یہ الفاظ معمولی نہیں ہوتے، یہ الفاظ اصل میں انسان کی پوری ذہنیت، اس کے سوچنے کے انداز، ہر چیز کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے دین میں نہ کوئی پیری مریدی ہے، نہ ارادت کا یہ تصور ہے، نہ عقیدت کے یہ مقامات ہیں، نہ یہ طریقہ کبھی بتایا گیا ہے، نہ اس کو گوارا کیا گیا ہے، کیونکہ یہ طریقہ بڑا خطرناک طریقہ ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ پہلے آپ کو کسی بت کے سامنے جا کے جھکنے کے لیے تربیت دے گا. اب آپ کہتے ہیں وہاں سے اٹھا کے اوپر لے جائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا تو دل یہیں لگا رہے گا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں اسی صوفیانہ روایت میں ایک یہ پہلو بھی آ گیا کہ عشق کی کرانا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پہلے کچھ عشق کے مجازی کے مراحل سے بھی گزار دیا جائے. سوال یہ ہے کہ وہاں جو کچھ آپ کر بیٹھیں گے وہ اس کے بعد اس آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کیسے کریں گے؟ تو میری بات کو اب چند نکات میں دیکھ لیجیے. یہ مطلوب ہی نہیں، کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں نا. دین میں یہ مطلوب ہی نہیں ہے. دین میں جو چیز مطلوب ہے وہ اس طریقے کی وارفتگی پیدا کرنا، اس طریقے کا عشق پیدا کرنا، اس طریقے کی عقیدت پیدا کرنا سرے سے مطلوب ہی نہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کی جو نوعیت ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرتے ہیں، سنن کو سمجھتے ہیں، اور پھر عقلی اور علمی طریقے سے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے عملی طور پر بھی انقیاد و تسلیم کے جذبے سے اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. اسلمت لرب العالمین، یا اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دینا، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مطالبات کے لحاظ سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی شخصی تعلق کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں وہ ہمارے دین کے لیے، قرآن و سنت میں جو دین بیان ہوا ہے اس کے لیے اجنبی تعبیریں ہیں. یعنی عشق الہی کی تعبیر بھی ایک اجنبی تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑی پاکیزہ چیز ہے، یہ دماغ کا خلل نہیں ہے. اس میں انسان اس طرح کے خواب نہیں دیکھنے لگ جاتا. یہ محبت وہی ہے جو ہمیں ماں سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے، رشتوں سے ہوتی ہے، اپنے مقصد سے ہوتی ہے، نسب العین سے ہوتی ہے، اپنی قوم سے ہوتی ہے. یہی محبت ایک بڑے بالا تر احساس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے. تو یہاں تصورات بالکل الگ ہیں، لفظ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کو آپ اٹھا کر ایک ایسی تعبیر دے دیتے ہیں کہ جو ہمارے دین میں پہلے دن سے مطلوب ہی نہیں ہے. عام آدمی کو یہ چیز بڑی پرکشش لگتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں آدمی کے اصلاح پانے، علم کو درست کرنے، عمل کو درست کرنے، علم میں پاکیزگی اختیار کرنے، عمل میں پاکیزگی اختیار کرنے کا یہ سارا معاملہ ایک شعوری معاملہ ہے. یہ کوئی ٹرانس نہیں ہے جس میں آپ کو لے آنا ہے. اس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں مخاطب ایک سکر کی کیفیت میں آ جائے. یہاں صاحب ہی صاحب ہے، آپ بیدار ہوں گے. اس دنیا کا قاعدہ کیا ہے؟ چشم بندو گوش بندو لب بند، دانہ بینی سر حق برمن بخن. صوفیانہ تعبیر میں یہی کہا جاتا ہے، آنکھیں بند کرو، کان بند کرو، زبان بھی بند کر لو، سر حق اس کے بعد ہی نظر آئے گا تمہیں. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ چشم و گوش و لب کشا ہے ہوش مند. ہوش مند ہو کر آنکھیں بھی کھولو، لب بھی کھولو اور کان بھی کھولو. چنانچہ قرآن مجید کو دیکھیے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آنکھیں میں نے بصیرت کے ساتھ دیکھنے دی ہیں، کان میں نے حقائق کو سننے کے لیے دیے ہیں، تم ان کو بند کیسے کر سکتے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ سریع طریقہ ہے یہاں منازل طے کرنے کا وہ مراقبہ ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ آنکھیں کھولو، کان کھولو، اس کائنات کو دیکھو، اس کا مشاہدہ کرو. استدلال کی بنیادیں ہی اور ہیں. یہاں سیر باطن سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدہ، تجربہ، کائنات کا مطالعہ، اس کے اندر علمی طریقے سے اتر کر غور کرنا،
یعنی یہاں بیداری ہی بیداری ہے. جو لفظ پیغمبروں کے مشن کے لیے استعمال کیا گیا وہ جگانا، خبردار کرنا، بیدار کرنا، غفلت سے اٹھانا ہے. تو اصل میں دنیا کے اندر انسان چونکہ کمزور واقع ہوا ہے، میں آپ سب ایسے ہی ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ یہ راستہ اتنا کٹھن نہ ہو، یہ اس طرح کے مراحل سے نہ گزرے. آپ نے دیکھا ہے کہ عام طور پر دنیا میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب مصیبتیں، تکلیفیں، یہ دنیا کا راستہ ہے نا جو اللہ نے بنایا ہے، اس میں نشے فراز آتے ہیں، اس میں معاش کی جدوجہد کرنی ہوتی ہے، گھر بنتا ہے، کما کے لانا پڑتا ہے، اس میں کبھی کامیابی ہوتی ہے کبھی ناکامی. وہ کہتے ہیں کہ غم غلط کرنے کے لیے آئیے شراب پی لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، فلاں نشہ کر لیتے ہیں. اب یہ جو آدمی کے اندر جلد بازی ہے یا گریز ہے یا بزدلی ہے یا کمزوری ہے، وہ مادی طور پر جب اس پر حملہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے اچھے معالج ہوں اور تجویز بھی کر دیں کہ بھائی کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑا بہت آدمی سکون نہیں لیتا ہے. سکون آور ادویات دینی پڑ جاتی ہیں بعض اوقات. علاج معالجے کی دنیا میں آپ اس کو گوارا کرتے ہیں اس لیے کہ آدمی مریض ہو گیا، لیکن کیا خدا نے دنیا میں لوگوں کو مریض ہونے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ صحت مند رہو، زندہ رہو، بیدار رہو. تو ہمارے دین میں اس طرح کا کوئی طریقہ سرے سے کبھی تجویز ہی نہیں کیا گیا. یہ تصور شیخ، یہ اس طرح کا شیخ، یہ اس کی ارادت، یہ اس کی مریدی، اس سے مریدی کا تعلق پیدا کرنا، اس سے اس طرح تربیت پانا، شیخ کا اس طرح تربیت کرنا، یہ خدا کے دین کے لیے سب کچھ بالکل اجنبی. جب آپ اس کو اختیار کر لیں گے تو اس کی ابتدا اختیار سے ہونی ہے، اس کی انتہا اشرف علی رسول اللہ پر ہونی. اس ابتدا کے بعد اس انتہا سے آپ بچ ہی نہیں سکتے. اور یہ میں نے صرف تمثیلاً عرض کیا، یہ اور 10 صورتوں میں بھی ہوگی. تو میں بہت ادب کے ساتھ ان بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صوفیانہ تعبیر اپنی ذات میں، اپنے مقاصد میں، اپنے اصول میں، اپنے طریقے میں، اپنے اہداف میں، یہ اللہ کے دین سے بالکل ایک مختلف چیز ہے. اسی لیے میں نے اس کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ یہ متوازی نظام فکر ہے، ایک متوازی دین ہے. اس میں در حقیقت مقدمات بھی اور ہیں، منزل بھی اور ہے، ہدف بھی اور ہے، تعلق بھی اور ہے، راستہ بھی اور ہے. تو اس لیے ان دونوں کو آپ اکٹھا کر نہیں سکتے. ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسی صورتحال سے دوچار ہوں گے. تو ہمیں در حقیقت لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر ان بزرگوں کے بارے میں غلط لب و لہجہ اختیار کریں، ان کو بعض ایسے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جس سے مسلمانوں کے اندر ایک نفرت کی فضا پیدا ہو، اس سے اوپر اٹھا کر ان کو اصل بات سمجھائی جائے. یعنی وہ چیز کیا ہے جس سے یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے. جب وہ تصور آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے نتائج پیدا کرتا ہے. ہر تصور پیدا کرے گا. یعنی لوگوں نے کمیونزم کو دنیا کے مسئلے کا حل سمجھا تو اس کے بعد ان کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اگر اس مقصد کے لیے مار دیے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کے اوپر اس دنیا میں انقلابی قسم کی کوئی روح بیدار ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد عام یہ کہتے ہیں کہ وہ 10-20 ہزار مار دیں دنیا تو ٹھیک ہو جائے. ہے نا ایسا؟ یعنی جان مال آبرو جس کی حرمت قائم ہے ان کے نزدیک بے ایمانی ہو جاتی ہے ایسے موقعوں کے اوپر. تو پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا ہدف کیا ہے. ہمارے دین میں یہ سرے سے ہدف ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ ہدف ہی نہیں ہے. دوسرے یہ کہ یہ طریقہ دین کے مقاصد کے خلاف ہے. نہ صرف یہ کہ دین میں نہیں ہے، دین کے مقاصد ہی اس سے مختلف ہے. یعنی وہ ہے شعور کو بیدار کرنا، آدمی کو زندہ کرنا، اس کو دنیا کے اندر اس امتحان میں کھڑا کرنا، اس امتحان کا احساس دلانا، اس میں کھڑے رہ کر اس سے نکالے بغیر اس کو بتدریج خدا کے ساتھ متعلق کرنا. اور یہ تعلق بھی وہ تعلق نہیں ہے جس کو ہمارے یہاں عشق سے اور اس طرح کی تعبیروں سے ادا کیا جاتا ہے. اس طرح سے یہ چیز ہی نہیں ہے. اور جب یہ چیز ہی نہیں ہے تو نہ اس میں کوئی شیخ ہوتا ہے، نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ کوئی مرید ہوتا ہے، نہ پیر و مرید میں یہ تعلق ہوتے ہیں، نہ اس طرح کے ٹرانس میں لا کر لوگوں کو وہاں پہنچایا جاتا ہے جہاں عقیدت بندی کے مراحل سے گزارنا ناگزیر ہو جائے. تو تصوف میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ کی یہی ضرورت بھی ہے اور اس کے مقاصد کا یہ تقاضا بھی ہے
لیکن اللہ کے دین میں نہ یہ ضرورت، نہ اس کے مقاصد کا تقاضا، نہ اس طرح کی کسی چیز کو ادنا درجے میں وہ گوارا کرتا ہے۔ یہ راہ اور ہے، وہ راستہ اور۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے زیر بحث آیا کہ تصور شیخ جو تصوف کی روایت میں بیان کیا جاتا ہے اور جس کے نتائج ہم نے کچھ مثالوں کے سامنے آپ کے سامنے رکھے بھی، ان پر آپ کی تنقید کیا ہے دین کی روشنی میں۔ چند مختصر سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا ان پر بھی تبصرہ ہو جائے۔ آپ کی اس بات کو ماننے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے دعویٰ فرما دیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں آپ کی تربیت میں کچھ ہوتا نہیں تھا، اصحاب صفہ موجود تھے، چبوترے پہ فقیرانہ زندگی گزارنے والے بوریاں نشین درویشی پہ لوگ، رسول اللہ تو ان کی وہاں تربیت کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی تو سلسلہ ہو رہا تھا۔ یہ بالکل بے معنی بات ہے، اور تاریخ کو لوگوں نے سمجھنے کی صحیح نہیں کی، اور بعض لوگوں نے اس کو ایک تعبیر بنا کے اس سے ایک پورا فلسفہ برآمد کیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس ہجرت کے بعد جو لوگ آپ کے ساتھ آئے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے، اپنا وطن چھوڑ کے آئے، اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے، اپنے جو کچھ بھی مواقع تھے وہ ختم کر کے آئے۔ مہاجرین کی ایک بڑی جماعت، قرآن اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے مہاجرین، یعنی انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ وہ آئے تو اب ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کو احتیاجات لگی ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کیا ان کے لیے، مواخات قائم کی، یعنی ایک انصاری کا ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تاکہ وہ ان کے لیے کفالت کا بندوبست کرے۔ ایک چھوٹی سی بستی ہے مدینے کی، سارے لوگ اس طریقے سے مواخات اس رشتے میں بن نہیں سکے، تو آپ نے مسجد میں ان لوگوں کو ایک کیمپ لگا کے بٹھا دیا۔ جیسے جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے تو چلے جاتے تھے، یعنی کسی کا کاروبار ہو گیا، کسی نے کسی کے ساتھ معاملہ کر لیا، کسی نے کسی کو بھائی بنا لیا، اس کے کاروبار میں شریک ہو گیا، تو اب گویا جو کام نہیں کیا جا سکا وہ تدریج سے ہوتا رہتا تھا، حکمران کی حیثیت سے بھی، مسلمانوں کی جماعت کے قائد کی حیثیت سے بھی، اور آپ ان ساری حیثیتوں میں اللہ کے رسول بھی تھے، تو آپ نے ان لوگوں کی ضروریات پوری کی۔ وہی زمانہ انتہائی اسرت کا زمانہ تھا، یہ مہاجرین کا کیمپ ہے۔ قرآن مجید تو ان کا تعارف کراتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو محتاج ہو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کی مدد کرو۔ اور یہ تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کوئی گداگری کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یسلون الناس الحافا، یہ لوگوں کے پاس جا کے جس طرح گداگر کرتے ہیں، یہ کچھ مانگ تو نہیں سکتے، تو ان کی مدد کرو۔ تو یہ اصل میں یہ لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ وہاں ہیں تو مسجد میں رہیں گے، وہاں ہیں تو حضور سے بھی کچھ سیکھیں گے، وہاں ہیں تو کچھ روایتیں بھی یاد کریں گے، وہاں ہیں تو حضور کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے ایک عظیم معلم، یعنی اگر آپ کو میسر ہو، مجھے میسر ہو، تو ہم نہیں فائدہ اٹھائیں گے، لیکن کیا وہاں ان کو مراقبہ کرایا گیا تھا؟ وہاں ان کے لیے کوئی نصاب بنا کے ان کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تھا؟ وہی دین تھا جو سب صحابہ کو بتایا جا رہا تھا، وہی انہیں بتایا جا رہا تھا، اسی کے احوال تھے، اسی کے مقامات تھے۔ تو یہ بات اس طرح ہے ہی نہیں در حقیقت۔ یہ جو لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضور کے گھر میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا، یہ وہی دن ہے، یہ چند سال ہیں، 4-5 سال، جن میں ان مہاجروں کی ذمہ داری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی ضرورتیں پہلے پوری ہوں گی، اس کے بعد میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا۔ یہ بات ہی لوگوں نے نہیں سمجھی اور اس کو اصحاب صفہ بنا دیا، معلوم نے کیا چیز بنا دی۔ اچھا، ہم سے ایک اور نقطہ بیان کیجیے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ معاملہ نہیں کیا، اس طریقے سے لوگوں کو بیعت کروا کے اپنی عقیدت کا ایک پورا کا پورا جامہ پہنا کر اور پھر اس میں چلا کر سلوک کی منازل طے کرنے والا، تو وہ ان کو نہیں کیا جو صحابہ تھے، مشاہدہ کر رہے تھے براہ راست رسول اللہ کا۔ یہ آج کے دور کے عام لوگ، یہ اپنی معاش کی جدوجہد میں سرگرداں، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، تو ان کی مثال لا کر کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ ان کے لیے وہی طریقہ ٹھیک تھا، لیکن ان کو اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو یہ تو دین پر آئیں گے ہی نہیں۔ ان کو مشاہدہ کروایا گیا، بیٹھ گئے تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز مشاہدہ کرتے رہتے تھے، وہ اپنے کاروبار کرتے تھے، باہر جاتے تھے، کھیتی کرتے تھے، قافلے لے کے جاتے تھے۔ سیدنا عمر کو تو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ جو حضور کا علم لوگوں کو ملتا رہتا ہے، میں محروم ہو جاتا ہوں، تو انہوں نے بعض لوگوں سے درخواست کی کہ ذرا تم جو بات سنو مجھے بھی بتا دیا کرنا۔ اس میں وہی کام ہو رہا تھا جو معلم اور متعلم کے تعلق میں ہوتا ہے۔ یہی تعلق پیدا کیا ہے خدا کے پیغمبروں نے، اسی تعلق کی وراثت ہے جو علماء کو منتقل ہوتی ہے۔ ان کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طریقے سے منازل طے کروائیں جس طرح کے نفسیاتی معالج طے کراتے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں، اگر یہ اس کو دین کا پیرہن پہنانے کی بجائے ایک نفسیاتی معالج کی حیثیت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، کرتے رہتے ہیں لوگ۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کو دینی تعبیرات دیں گے، دینی اصطلاحات دیں گے، تو اس میں تو پھر یہی خواب آئیں گے جو آپ نے بیان کیے ہیں، اس میں لوگ آ کے اپنی عقیدت کے اسی طرح سے اظہار کریں گے۔
ان کے اوپر یہی کیفیت طاری ہوگی. جب آپ نے ان کے پورے وجود کو پہلے اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے تو ان کو تو نہ اس وقت رسول نظر آئے گا نہ خدا نظر آئے گا. لیکن یہ طریقہ خدا کے پیغمبروں نے نہ کبھی اختیار کیا. اس کا کوئی ادنا تاثر بھی اگر آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی یا مدنی زندگی میں مل جائے تو یہ دنیا کے لیے ایک انکشاف ہوگا. کبھی بتائیے گا. بالکل ایک معلم اور متعلم کے تعلق پر حضور نے لوگوں کو دین بتایا ہے, سوال کا جواب دیا ہے, سمجھایا ہے. لوگوں نے اپنے اندر, اور یہ جو آپ غیر معمولی چیز صحابہ کے یہاں دیکھتے ہیں, میں پوچھتا ہوں نوح علیہ السلام اپنے لوگوں میں کیوں پیدا نہیں کر سکے؟ لوط علیہ السلام کیوں پیدا نہیں کر سکے؟ حضرت موسیٰ اتنی جد و جہد کے باوجود کیوں اس صورتحال سے دوچار ہو گئے کہ اپنے ہی لوگوں نے صرف 40 دن کے لیے گئے اور اس کے بعد وہ سب کچھ کر ڈالا؟ کیوں نہیں ہوا یہ؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بارش ایک ہی ہے جو ہر دفعہ برسی ہے, یہ زمین ہے جو مختلف ہے. اصل میں بنی اسماعیل کے اندر سے وہ لوگ نکلے ہیں کہ جن کے اندر یہ طاقت موجود تھی کہ ان میں کوئی ابو بکر بن گیا, کوئی عمر بن گیا, اور جن کو نہیں بننا تھا وہ نہیں بنے. خدا کا بالکل سادہ قانون ہے جس پر اللہ کے پیغمبر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. وہ انسانوں کو نشے میں لا کر کوئی بات نہیں کرتے, وہ بالکل حالت صحب میں ان سے خطاب کرتے, انہیں بیدار کرتے, ہوشیار کرتے, اور اسی حیثیت سے دین سمجھاتے ہیں. اور ان کے تبدیل ہونے کا عمل بھی تدریجی ہوتا ہے, اور ہر شخص کی اپنی صلاحیت, طاقت اور اس کی جد و جہد صحیح کے مطابق ہوتا ہے. اس میں کوئی باہر سے چیز آتی ہی نہیں ہے جو لوگوں کو پکڑے اور پکڑ کر اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کچھ نہیں ہوتا یہاں. ٹھیک ہے. اچھا صاحب یہ پہلو بھی بتائیے کہ آپ نے کہا بنیاد اگر غلط ہو جائے تو پھر نتیجہ بھی غلط ہو جائے گا, اور اس کے ایسے جس کو آپ کہتے ہیں نتائج سامنے آئیں گے جن کے مقاصد سے متصادم ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ بھائی ہماری جو بھی بنیاد ہے, نتیجہ دیکھو پورا ہندوستان آج مسلمان ہے, یہی یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین تھے, اولیاء اللہ تھے, صوفیاء تھے, انہی کے ساتھ چل کے سلوک کی منازل طے کر کے ان کا مرید بن کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے. اسلام کی خدمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ تو نتیجہ تو ہمارے حق میں پورا قرآن پڑھ جائیے, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. اس سے دلچسپی ہے کہ انہوں نے دین کو سمجھا کیسے, انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل کتنا بنایا ہے, انہوں نے اپنا تزکیہ کس بنیاد پہ کیا ہے. اس طرح کی چیزیں جب زیر بحث آئی ہیں تو حضور کو توجہ دلا دی گئی ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ بلاغ مبین پر کھڑے ہوں, آپ نے جو بات پہنچانی ہے وہ پہنچائیں. یہ لوگوں کا کام ہے, اور اس میں کتنے منتخب ہوتے ہیں کتنے منتخب نہیں ہوتے. اس لیے دین کے کسی عالم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مخاطبین میں سے کتنے تعداد میں لوگ ہیں. نہیں, اس نے دین کو کتنا بے کم و کاست بیان کیا ہے. اس نے دین کی شرح و وضاحت میں کسی جگہ کوئی مداہنت تو نہیں برتی, بات صحیح طریقے سے کہی ہے, صحیح اصول پر کہی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو ان چیزوں کو اس بنیاد پر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نتائج کے لحاظ سے دیکھنا یہ ہمارے دین میں سکھایا ہی نہیں گیا, ورنہ کہنا پڑے گا کہ یہ سارے لوگ انتہائی کامیاب تھے. نوح اور لوط اور یہ سب جن کی داستان قرآن سناتا ہے انتہائی ناکام دنیا سے رخصت ہوئے. الیاذ باللہ. غم صاحب ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ان 4 نشستوں میں بڑی تفصیل سے ہم نے غم صاحب سے یہ جانا کہ یہ اشرف علی رسول اللہ مرید کا خواب دیکھنا اور چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوانا, اس سارے معاملے کو اپروچ کرنے کا صحیح زاویہ نظر, درست منہج فکر کیا ہے, اور تنقید کے اصول کیا ہیں, اور جب تنقید کی جائے گی تو کیسے کی جائے گی, اور غامدی صاحب کی اپنی تنقید تصور شیخ پر کیا ہے. یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ براہ راست نشستیں ہیں. ہم تفصیل سے انشاءاللہ 23 اعتراضات کی سیریز میں تصوف کے پورے مقدمے کو زیر بحث لائیں گے, اور وہاں تفصیل سے ایک ایک پہلو زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.